بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر ہم کافروں سے کچھ دیر کے لیے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب ہم عذاب اپنا مؤخر کر دیتے ہیں، ان کو ڈھیل اور مہلت دیتے ہیں اپنے فضل کی وجہ سے، اپنے کرم کی وجہ سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پہ آتا کیوں نہیں۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہم بعض نصیحتوں کے تحت اپنا عذاب مؤخر کرتے ہیں، لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اس سے کسی کو غلط فہمی نہیں پڑنی چاہیے، اور جس کو یہ غلط فہمی پڑتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو ہم ذائقہ چھکاتے ہیں اپنی مہربانی کا، اپنی رحمت کا، دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں ہم اس کو، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اپنی نعمتوں سے واپس چھین لیتے ہیں۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اللہ فرماتے وہ پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسی انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے تو ساری پریشانیاں دکھ درد دور ہو گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور پھر وہ بہت ہی پھول جاتا ہے اور اکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کافر ہے یا مشرک ہے یا جس کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، جب ہم کسی انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ویسے تو اذقنا کا معنی کیا ہے؟ چکھنا، چکھانا۔ اذقنا ہم چکھاتے ہیں۔ یہاں پہ علماء نے بڑی اچھی ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں یہ چکھنے کی طرح ہے نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ اصل جو نعمتیں ہیں ان کا تو کوئی نسبت تناسب نہیں ہے ان نعمتوں سے جو دنیا کی ہیں۔ ان کا نسبت تناسب جو ہے یا ان کا معاملہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ کسی کھانے کا ذائقہ چکھتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں اس کو، بالکل یہی معاملہ دنیا کی نعمتوں کا ہے۔ خواہ انسان کتنے کروڑوں ڈالر کیوں نہ اکٹھے کر لے، ہر طرح کی انسان کو نعمتیں کیوں نہ میسر آ جائیں، یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی حیثیت بس اتنی ہی ہے جیسے چکھ لیا، تھوڑا سا چکھنے کی طرح ہے یہ دنیا کی نعمتیں۔ اصل نعمتیں جو ہیں وہ تو ساری جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو رنج پہنچتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان باپ کا بڑا پریشان ہو جاتا ہے، جی بڑی مشکل آ گئی ہے، بڑی مصیبت میں ہے، بڑی زندگی اچھی نہیں گزر رہی، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی تکلیف ہے، جو آخرت کا عذاب ہے، جو آخرت کی پکڑ ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ تکلیفیں محض ذائقہ ہیں، ذائقہ۔ اذقنا، ذائقہ چھکاتے ہیں ہم تمہیں اپنی رحمت کا بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جو جنت ہے یہ میری رحمت کی علامت ہے اور جہنم میرے غصے کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب اس دنیا میں ہم ایک ناشکر انسان کو، کافر آدمی کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور پھر اس سے چھین لیتے ہیں اپنی نعمتیں، تو پھر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے اور زیادہ فضا کرتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔
کبھی دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا، کبھی اچھا وقت آیا نہیں ہے، ہمیشہ برا وقت ہے، بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں، اللہ کا گلہ شروع کر دیتا ہے، ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں۔ اور فرمایا کہ اگر ہم اس کو نعمتیں دے دیں مصیبت اور تکلیف آنے کے بعد، تو پھر وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا کہ پہلے میں بیمار تھا، اللہ نے مجھے صحت دے دی، اللہ کا فضل ہے، پہلے میں غریب تھا، اب اللہ نے مجھے فراخی دے دی ہے، اللہ کا بڑا احسان اور اللہ کا شکر ہے، شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ اکڑ جاتا ہے، نہیں جی نہیں، میرے پاس ڈگری بہت بڑی ہے، میں نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے فلاں علم حاصل کیا ہے، فلاں میں فن ہے میرے پاس، میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، میں نے فرمایا کہ اکڑ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس آدمی کی جو اللہ کو نہیں پہچانتا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کے احسان کا اعتراف نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ ہاں، البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے صبر کیا۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے رک جانا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ اور یہ صرف جو ہے بڑے کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، آزمائش آ گئی، ایمان پہ ڈٹے رہے کہ کوئی بات نہیں۔ وہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، بڑا اس پہ ظلم کیا ابو جہل نے، حتیٰ کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو کافروں نے طعنہ دیا کہ حبل اور لات نے تمہاری آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا ایمان تھا ان لوگوں کا، اس تکلیف کے باوجود، اندھا ہونے کے باوجود اس خاتون کا ایمان اتنا پکا تھا، اتنا مضبوط تھا، کہنے لگی کہ یہ تکلیف میرے اوپر جو آئی ہے میرے رب کی طرف سے آئی ہے، حبل اور لات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر اللہ چاہے تو مجھے اللہ دوبارہ بینائی دے سکتا ہے۔ اتنا پکا ایمان۔ تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کافروں کا عذاب جھیل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان پکا ہے کہ نہیں، ان کے ہاتھ میں نقصان نفع نہیں ہے، باقی میرا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اس خاتون نے یہ بات کہی، اگر اللہ چاہے تو مجھے میری بینائی واپس کر سکتا ہے، اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ جب اللہ پہ ایمان لے آئے آدمی اور اتنا پکا ایمان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اللہ کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بری عادت سے کہ جب تکلیف آ جائے تو انسان ناشکرا بن جائے اور انسان اللہ کا گلہ اور شکوہ کرنا شروع کر دے، اور جب انسان پہ نعمتوں کی بارش برسنے لگے تو انسان اکڑ جائے، انسان میں تکبر آ جائے۔ اس بیماری سے بچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ بچے ہوئے وہ لوگ ہیں الا الذین صبروا، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، ایمان پہ ڈٹے ہوئے، ایمان پہ جمے ہوئے، نہ ادھر لڑک گئے نہ ادھر لڑک گیا۔ اگر اللہ نے مال بھی دے دیا تو پھر بھی عاجزی ہے، پھر بھی انکسار ہے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تو نے فضل کیا۔ اور پھر اگر تکلیف آ گئی تو مصیبت آ گئی تو ہر وقت ہائے ہائے نہیں کرتے رہتے، اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرتے، کسی دوسرے کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ یہ وقت گزار دے گا، اللہ اس تکلیف کو دور بھی کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ صبر کا معنی ہے جم جانا، ڈٹے رہنا کسی بات پہ، اور یہ عقائد میں بھی صبر ہے، عقیدے پہ ڈٹے رہنا، ایمان پہ ڈٹے رہنا۔ کتنی تکلیف آ جائے، کتنی مصیبت آ جائے، کتنی پریشانی آ جائے تو اللہ کا در چھوڑ کے کسی ٹہری پہ نہیں جانا، ایمان برباد نہیں کرنا۔ اولاد نہیں ہوئی 2 سال 4 سال 5 سال، جو ساس سہرا ہے وہ بھی تنگ آ گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا، کیوں اولاد نہیں ہو رہی، شوہر صاحب کی آنکھیں بھی بدل گئیں، اور پھر اچھا جی فلاں نے بتایا ہے کہ فلاں مزار پہ جائیں گے تو فلاں جا کے چڑھاوا چڑھائیں گے، فلاں جا کے دعا مانگیں گے تو ضرور اولاد ہو جائے گی۔ ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، عقیدہ ختم ہو گیا، عقیدے پہ صبر نہیں ہے۔ یہ عقیدے پہ صبر یہ ہے کہ انسان ہر حال میں جمع رہے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہ جائے۔ عبادات پہ صبر یہ ہے کہ جو عبادت انسان نے شروع کی ہے اس عبادت پہ مستقل جمع رہے،
ایسے نہیں ہے کہ اگر داڑھی رکھی ہے تو کسی نے مزاق شروع کر دیا تو پھر داڑھی رکھنے کے بعد اس کو مڑا دیا، یا مسجد جانا شروع کیا، نماز پڑھنی شروع کی، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر، لو جی مولوی صاحب ہو گیا، یہ پہلے تو آج تک حرام کھاتے رہے اور مولوی صاحب خود باتیں کرنی شروع کر دیں، تو پھر انسان ڈھیلا پڑ جائے یا انسان اس پہ قائم نہ رہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، توبہ بھی کر لے، ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کرے، پھر اس پہ جمع رہے، میں اس کو بخشوں گا۔ یہ ہے صبر کہ انسان جمع رہے، ڈٹا رہے اس پہ۔ اور پھر کوئی تکلیف آ گئی، صبر یہ بھی ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس میں بھی پھر انسان ایمان پہ ڈٹا رہے، پکا رہے۔ فرمایا الا الذین صبروا، وہ لوگ جو خوشی اللہ دیتا ہے تو پھر بھی حد سے تجاوز نہیں کرتے، ٹول ٹمکا نہیں کرتے۔ اللہ نے پتر دیتا ہے تو جا کے چڑھاوے بھی چڑھائیے اور ٹول ٹمکے بھی شروع کر دیے، یا شادی ہے جی ایک ہی بیٹا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی بات نہیں، پھر دیکھی جائے گی، ایک دفعہ کر لے، ایسی بات نہیں۔ اگر اللہ خوشی دیتا ہے تب بھی اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، بے لگام نہ ہو جائے۔ اللہ نے اچھی نوکری دی ہے، اچھی تجارت دی ہے، اچھا پیسہ دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے حضور جھک کے رہیں۔ جو دینے والا ہے وہ بڑی جلدی چھین بھی سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اور اگر تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی تو انسان یہ ایمان رکھے کہ یہ تکلیف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے میری آزمائش کے لیے یہ تکلیف بھیجی ہے، اور پھر جب اللہ چاہے گا اس تکلیف کو ختم کر دے گا۔ اللہ سے مانگتے رہیں، مسلسل مانگتے رہیں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ اتنا مانگا ابھی تک ہوا نہیں۔ الا الذین صبروا، آگے فرمایا کہ وعملوا الصالحات، اور ایسے جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے یہ بات کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس پہ صبر قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ صبر کرتے ہیں، ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تکلیف میں، مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا دامن پکڑے رکھنا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں صلوات من ربہم، اپنے رب کے رحمتوں کی بارش ہے ان لوگوں پہ، اپنے رب کی رحم نعمتیں اللہ کی نازل ہوں گی ان پہ، اولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ آگے فرمایا کہ وعملوا الصالحات، جنہوں نے صبر کیا اور اعمال نیک کیے، نیک اعمال میں یہ شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو، وہ ہے نیک عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے جو بھی عمل ہوگا وہ عمل صالح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فعلیکم بسنتی، تمہارے اوپر واجب ہے میری سنت پہ عمل کرنا، فرض ہے میری سنت پہ عمل کرنا، اور فرمایا کہ بسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور پھر میرے بعد میری زندگی سے اگر کوئی بات ایسی ہے جس کا تمہیں پتہ نہ چلے تو جو خلفاء راشدین ہیں ان کی زندگی میں دیکھنا، ان کی سنت پہ بھی عمل کرنا، ابو بکر کی سنت پہ عمل کرنا، عمر کی سنت پہ عمل کرنا، حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کرنا، حضرت علی کی سنت پہ عمل کرنا، تمسکوا بہا، اور فرمایا کہ میری سنت جو سنت ہے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو اس کو، نہ تو اللہ پہ ایمان ڈھیلا پڑنے پائے، اللہ کا ایمان جو ہے اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ بادو علیہ بالنواجذ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فرمایا کہ یہ جو دانت ہے نا داڑھوں والے، ان کے ساتھ ایسے مضبوطی کے ساتھ چھوٹنے نہ پائے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی تاکید ہے اس میں کہ عمل صالح وہی بنے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گیا اور پھر
بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی ہیں کہ ان کو چھوڑ کے دوسرے کوئی کام کرنے کی انسان کو گنجائش ہی نہیں ہے زندگی میں. بدعت کی گنجائش ہی نہیں. انسان سنتیں نہیں پوری کر پاتا. سنتیں انسان پوری کر لے تو انسان کامیاب ہے. آگے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین میں ہر نئی چیز پیدا کی گئی بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے. اور نسائی شریف کے یہ الفاظ بھی ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے. معاملہ کچھ بھی ہو، خواہ آپ نے اصالہ ثواب کرنا ہے، بتا دیا طریقے سارے بتا دیے. اس کے بیٹا ہوا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، موت ہو گئی ہے، زندگی آئی ہے، نعمتیں آئی ہیں، نعمتیں چھن گئی ہیں، بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے. زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہ کی ہو ہماری. اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول فرما لی اور بڑی خوشی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں کہ سارے مدینے میں جشن کا سما ہو گیا. اور حضرت مالک نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. اس مال کی وجہ سے مجھ میں سستی اور غفلت آ گئی. فرمایا کہ سارا مال صدقہ نہ کرو، 1/3 کر دو. بتا دیا کہ اگر خوشی اللہ دیتا ہے تو خوشی کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو مال اپنا. روزہ رکھو، رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھو اگر اللہ خوشی عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی دکھ اور رنج پہنچا ہے، تب بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ سے مانگو. راستہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جتنے راستے اور کوئی بتاتا ہے سب جھوٹے اور باطل ہیں. ھذا صراطی مستقیم، فرمایا کہ ادھر بھی دروازے ہیں ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی دروازے ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں ان پہ، اور ادھر بھی دائی کھڑے ہیں، ادھر بھی بلانے والے کھڑے ہیں. فرمایا کہ نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، ان پہ جہنم کے دائی کھڑے ہیں، گمراہی کے دائی کھڑے ہیں. جس طرف بھی جاؤ گے گمراہی ہوگی. ھذا صراطی مستقیم، میرا سیدھا راستہ یہی ہے جو قرآن کا راستہ. فرمایا کہ جو لوگ صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اس بری عادت سے بچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی تو اکڑ میں آ گئے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. یہ کافر کی اور مشرک کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت ہے یہ. کافر اور مشرک کا معاملہ تو خیر الگ ہو گیا کہ وہ ہے ہی کافر، لیکن اسلام کا نام لے کے اسلام میں داخل ہو کے اس کے باوجود جو آدمی اللہ کی نعمت ملنے پہ اکڑ جاتا ہے اور اللہ کی تکلیف، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آنے پہ مایوس ہو جاتا ہے، نہ شکرہ ہو جاتا ہے، اللہ کا گلہ شکوہ شروع کر دیتا ہے، فرمایا اس کا معاملہ جو ہے وہ منافق کا سا ہے. بالکل ایسے ہے منافق جیسے اونٹ کے مالک کو اونٹ نے باندھا تو اونٹ کو پتہ نہیں مجھے کیوں باندھا، اور اونٹ کو چھوڑ دیا تو اونٹ کے مالک کو پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑا. جانور ہے وہ. بالکل یہی معاملہ منافق کا ہے. اللہ نے نعمتیں دی تو یہ پتہ نہیں اللہ نے یہ نعمتیں کیوں ملی، اور اگر مصیبت آئی تو یہ بھی پتہ نہیں یہ مصیبت کیوں آئی. فرمایا جب کہ مومن کا حال یہ ہے کہ مومن ہر حالت میں خیر ہی خیر پہ ہے. جب اس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. اور جب اس میں مصیبت آتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے بھلائی ہے. دونوں حالتوں میں مومن خیر پہ ہے. آگے فرمایا کہ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، لہم مغفرۃ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف فرمانے والے ہیں، ان کی یہ مغفرت ہے، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائیں گے. اور دوسری بات فرمائی باجر کبیر، اور ان کے لیے اجر کبیر ہے. اجر کبیر، آخرت کے اجر کو بار بار اللہ اجر کبیر فرماتے ہیں. اجر کبیر اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام میم کہنے سے جو اجر ملتا ہے وہ اجر اس الف لام میم کہنے کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. وہ نیکیاں جو اللہ نے 30 دینی ہیں
وہ الف لام میم 1 سیکنڈ میں انسان زبان سے کہہ دیتا ہے، 2 سیکنڈ میں کہہ دیتا ہے. 2 سیکنڈ کا اجر و ثواب جو ہے وہ انسان اگر تصور کرے یا انسان اس پہ غور کرے تو واقعی یہ اجر کبیر ہے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی صبر کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی بھی ہے، اس کے لیے اجر کبیر بھی ہے. آگے پھر چونکہ کافر اور مشرک جو تھے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ کوئی نشانی تو ہمیں دکھائیں، آپ نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی سونے کا ڈھیر ہو، آپ اتنی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی اتنے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کو سونے چاندی کا خزانہ ہو، آپ خود بھی لیں، ان کو بھی تقسیم کریں اور پتہ چلے واقعی آپ بادشاہت ہیں. بات یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ نبوت ہے، بادشاہت نہیں ہے. اللہ نے بادشاہت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم بھی اس پھیر میں ہیں، ہم بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ہی دے دیا، جو کچھ لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا کے ایسی اور شعراء نے تو ہاتھی چھوڑ رہنے نہیں دیتے. جو کچھ لینا ہے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے اور جولیاں باندھ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو دور رہ گئی، جو مزار اور خانقاہ بنائے بھی ہیں ان کے بارے میں ایسے شعر بنائے ہوئے. اور پھر یہ بھی مطالبہ تھا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتے تو ہونے چاہیے، باڈی گارڈ تو ہونے چاہیے جو آپ کی بھی حفاظت کریں. اور پھر اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھی ایمان لاؤ مجھ پہ. میں کہتا ہوں نہیں لاتا، کوئی بھی آدمی کہتا ہے میں ایمان نہیں لاتا، تو پھر کم تو فرشتہ تو ہو آپ کے پاس اور اس کے ہاتھ میں کوڑا ہو، اور جو ایمان نہیں لاتا اس کو کوڑا مارے فرشتے، اس کو سزا دے. آپ جو کہتے ہیں ایمان نہیں لاؤ گے تو کوڑا برسے گا اللہ کا. اگر ایمان نہیں لاتے مجھ پہ اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ عذاب دینے والا فرشتہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے نا. جو بادشاہ لوگ ہیں ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسلحہ ہوتا ہے. اگر کوئی ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے یا ہاتھ آگے بڑھائے تو فوراً باڈی گارڈ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ پکڑنے نہیں، آگے ہونے نہیں دیتے اس کو. آپ بھی اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ایمان نہیں لاؤ گے عذاب آ جائے گا، اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے گا، تو پھر فرشتہ ساتھ لے اور سزا دینے والا. اب یہ جو باتیں تھیں جب اللہ نازل فرماتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی شاید تیرے دل میں یہ بات آئے کہ اس طرح کی باتیں میں کیسے بتاؤں ان کو کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ نازل نہیں کروں گا، میں تمہیں خزانے نہیں دوں گا، میں یہ معجزہ تمہیں نہیں دوں گا. اب یہ چیزیں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی کہ جس طرح کی یہ معجزے مانگتے ہیں اگر اللہ دکھا ہی دے معجزہ تو شاید یہ مان لے. اب یہ جو باتیں تھیں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتی کہ میں لوگوں کو جا کے کیسی یہ باتیں کہوں گا، یہ تو میرا مذاق اڑائیں گے. کہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فرشتہ لے آنا سزا دینے والا، تو پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو فرشتہ نہیں بھیجوں گا. تو میں اب یہ کیسے جا کے بات بتاؤں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی فرمائی کہ تو اس بات سے بڑی ذمہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یا نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ فلا اللہ کا تارکن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید کے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرنے والے تو نہیں تھے وحی کو، جو وحی نازل ہوتی منن پہنچانے کے پابند تھے اور پہنچاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلغتا یا رسول اللہ آپ نے ساری کی ساری وحی لوگوں تک پہنچائی. لیکن وہ جو بات آتی تھی دل میں کہ اب یہ جو وحی نازل کی اللہ نے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اب میں جا کے یہ بات کہوں یا کیسے کہوں نہ کہوں، یہ بات ایسی دل میں آتی. اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ تارکن آپ چھوڑنے والے ہیں بعد ما یوحا وحی کے کچھ حصے کو، وحی کی کچھ باتوں کو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اب جس طرح حضرت زید کا معاملہ تھا، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم یہ تھا کہ اب تم نے اس سے شادی کرنی ہے زید کی متعلقہ سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کترا رہے تھے اس بات سے
اگر زید کو بار بار نصیحتیں کرے، زید رہنے دو اپنے پاس، اس کو طلاق نہ دو اللہ کی حکمتیں تو اللہ جانتے ہیں. اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرے، تاکہ جو جاہلیت کی رسم ہے خود توڑے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نکاح کروں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے، حکم نازل ہو گیا، اب حکم پہ عمل کرے امت. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، امت عمل نہ کرے، تم خود عمل کرو پہلے اس پہ. اب وہ چیزیں جو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے دل میں یہ بات آتی کہ اگر یہ مجھ سے نہ کروایا جاتا، چلے حکم تو ہو گیا لیکن مجھے حکم نہ دیا جاتا. ایسی ہی باتیں بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتی کہ یہ بات میں اب کہوں گا جا کے لوگوں کو تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. اللہ نے اس بات کا اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چھپی ہوئی بات تھی اس کا ذکر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ وحی کے کسی حصے کو چھوڑنا چاہتے ہیں. حالانکہ چھوڑنے والے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات اس لیے فرمائی کہ تم بری ہو اس بات سے. اگر مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو. اگر تمہیں اپنے دل میں کوئی گھٹن محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ میں یہ بات کیسے کہوں، جا کے جو ہے اللہ اعلان کہہ دو. اس کا جو رد عمل ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. بات نہیں مانتا نہ مانے، جو مانتا ہے وہ مانے، اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں. تمہیں جو میں نے حکم دیا ہے تم کھول کے اللہ اعلان جا کے کہہ دو. بذائقن بہ صدرک، اور لگتا ہے کہ کچھ تیرے دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ بحث کی بات جو ہے لوگوں کو جا کے بتاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اب میں یہ کیسے جائے کہوں. فرمایا کہ تم اس بات سے بری ہو، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور تم اس بات کے ذمہ دار نہیں کہ یہ بات ضرور منوا کے چھوڑو. ان کو نہیں مانتے نہ مانے، مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دو، اس کا حساب میں کر لوں گا. یقولوا، کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں. اب وہ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرما دیا کہ کون سی بات کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں گھٹن محسوس کر رہے تھے، یا فلا اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ شاید کہ تیرے دل میں یہ بات آئے کہ یہ بات جو تھی یہ تو میں نہ ہی آتی تو اچھا تھا، یا نہ ہی مجھے کہنی پڑتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واحد نازل نہ ہو. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی لولا انزل علیہ کنز، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ خزانہ کیوں نہیں اتارا اگر آپ نبی ہیں تو. لولا انزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کنز خزانہ، اور جاء معہ ملک، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ نے، کوئی باڈی گارڈ کیوں نہیں بھیجا اللہ نے. اب بات وہی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبوت جو ہے یہ تو بادشاہ سے بھی بڑھ کے چیز ہے، اور اگر بادشاہوں کے پاس خزانے ہیں ملکوں کے، اور ان کے پاس باڈی گارڈ ہیں، ان کے پاس آگے پیچھے اسرا بردار موجود ہوتے ہیں، تو کم از کم نبی کے ساتھ کچھ تو ہو، پتہ تو چلے کہ باقی یہ نبی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پتا تھا کہ میں بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، نہ یہ خزانے اللہ نے مجھے دینے ہیں، اور نہ ہی اللہ نے اس طرح کہا کہ فرشتے جو ہیں اسرا بردار میرے ساتھ بھیجنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم جا کے انہیں کہہ دو یہ بات. جب وہ یہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے، انما انت نذیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں، باز کرنے والے، نصیحت کرنے والے، لوگوں کو ڈرانے والے، لوگوں کو بشارت دینے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ بادشاہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. انما انت نذیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں. اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ بات یاد رکھو، اللہ کی عذاب آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی. آئے نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اس دنیا میں نہیں تو مرنے کے بعد عذاب آئے گا. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ سارے کام بنانے والا ہے، ہر چیز کا کارساز اللہ ہی ہے. اب چونکہ انہوں نے یہ نشانی مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر تم واقعی نبی ہو تو خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، پتہ چلے کہ آپ نبی ہیں.
اگر تم نبی ہو تو فرشتے کیوں نہیں آتے تمہارے ساتھ؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا کہ اگر اندھے نہ بنو تو نشانیاں اور معجزے تو ہم نے نازل کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نشانیاں ہیں ایمان لانے کے لیے. اور سب سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ ام یقولون افترا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، فاتو بعشر صور مثلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہیے کہ کوئی اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، مثلہ ہی اس جیسی یہ ہیں، مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پھر اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے اپنا شریک بنا رکھا ہے، مددگار بنا رکھا ہے، حاجت روا بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، ان کو بھی ساتھ ملا لو. جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، جنہیں بھی تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جس کو بھی تم حاجت روا سمجھتے ہو. فرمایا کہ من استطعتم، جس کو بلانا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ اس کام کے لیے کہ اس جیسے قرآن کی 10 صورتیں جو ہیں بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں 10 صورتوں کا ذکر فرمایا. یہ سورہ جو ہے سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی تھی. پہلے اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا چیلنج دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، فاتو بسورۃ مثلہ، قرآن جی جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. 10 صورتیں نہیں، ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ تو ہم مان لیں گے کہ باقی یہ تصنیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک صورت کا چیلنج بھی کوئی قبول نہیں کر سکا، اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکا. اور پھر سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی، فاتو بحدیث مثلہ، پہلے 10 صورتوں کی بات، پھر ایک صورت کی بات، پھر ایک صورت کو چھوڑ کے فاتو بحدیث مثلہ، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. صورت تو بڑی لمبی بات ہے. ایک صورت میں کہیں 30 آیتیں ہیں، کہیں 40 ہیں، کہیں 100 ہیں. صورت کو چھوڑ دو، 10 صورتیں بھی چھوڑ دو، ایک آیت بنا کے لے آؤ. فاتو بحدیث مثلہ، قرآن مجید جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. اب بات یہ ہے، نہ تو وہ 10 صورتیں بڑی بات تھی نہ بنانا، وہ تو بہت ہی مشکل کام تھا. ایک صورت نہیں بنا سکے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے. مسلمہ کذاب نے کچھ الفاظ جو تھے وہ بنائے ایسے، اور جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے بھی سورہ الولائد کے نام سے ایک سورہ بنا رکھی ہے. جو جس چیز کا چیلنج ہے وہ چیلنج یہ نہیں کہ تم ان الفاظ کو جوڑ کے کوئی چیز بنا نہیں سکتے. آخر بڑے بڑے شعراء بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، ادیب بھی تھے، اور بڑے بڑے لکھنے والے موجود تھے. الفاظ تو وہی ہیں، الف با تا جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، الفاظ تو وہی ہیں جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں. ان الفاظ کو جوڑنا، ان کے فقرے بنانے، ان کے اشعار بنا لینے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگوں نے بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمہ کذاب نے بنائے. اس کے بعد پھر جو رافضی تھے انہوں نے ایک آیت بنا کے، بلکہ ان کا خیال تو یہ ہے بعض لوگوں کا کہ یہ تو 30 پارے ہیں، اصل قرآن جو ہے وہ 40 پاروں والا تھا. اور پھر ابھی 5-10 سال پہلے کی بات ہے کہ یہودیوں نے قرآن مجید کی کاپی کی، 10 پارے بنائے اس کے، اور اس کے بعد باقاعدہ وہاں کویت میں اس کی تقسیم بھی ہوئی اور اس کو شائع بھی کیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ ابھی 20 پارے اور جو ہیں وہ شائع کیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، وہ کہاں گیا قرآن بھی؟ کسی مارکیٹ میں، کسی مکتبے میں، کسی جگہ پہ کہیں بھی میسر ہے یا کوئی دیکھنے کو نہیں ملے. پڑھنے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنے کو نہیں ملے گا. چیلنج اسی بات کا ہے کہ جس طرح یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں کھب جاتا ہے. قرآن اگلے دن ایک پتہ نہیں کسی نے مجھے وہ بھیجی، وہ سی چھوٹی سی
ایک ملائیشیا کا بچہ ہے یا انڈونیشیا کا بچہ ہے، بالکل 7-8 سال کا بچہ ہے، اور امتحان میں وہ قرآن مجید سنا رہا ہے، اور جو استاد ہے اس نے اسے کہا سورہ جمعہ سے آیتیں پڑھو، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منه قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، اتنی حیرانگی ہوئی مجھے کہ یہ آیت پڑھ کے قل ان الموت الذی تفرونه منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، وہ موت جسے تم بھاگتے ہو وہ موت تم کو آ کے رہے گی، اور پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، عالم الغیب والشہادہ۔ اس کے بعد وہ 8 سال کا بچہ ایسے رونے لگا کہ اس کے آنسو ختم نہیں ہو رہے، آگے اسے پڑھا نہیں گیا، اور پھر بڑا اس نے اپنے سانس کو ہموار کر کے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، دوبارہ پھر اس کی وہی حالت ہوگی، قل ان الموت الذی تفرون منہ۔ کیسی کلام ہے یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ چھوٹے سا بچہ 7-8 سال کا، مجھے پتہ نہیں اس کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، یا کیا چیز اس کے دل میں آئی کہ 7-8 سال کا بچہ پڑھتے پڑھتے رو پڑتا ہے، کوئی ایسا بنا کے تو دکھائے کلام، اور وہ بھی اجمی۔ عربی ہو تو کوئی بات ہے، عرب تو سمجھتے ہیں عربی کو، لیکن اجمی بچہ 8 اور 9 سال کا بچہ موت کے ذکر پہ، اور تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے حضور پلٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ 7-8 سال کا بچہ پڑھ کے اس طرح رونا شروع کر دے۔ یہ ہے وہ چیلنج جو اللہ نے بار بار دیا ہے، تم ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ قرآن مجید میں ایک نہیں 20 آیتیں ایسی ہیں جہاں پڑھتے پڑھتے عام آدمی تو کیا ان کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر جیسا آدمی ان عذاب ربک لواقع پڑھتے پڑھتے ساری رات روتے روتے گزار دی آیت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوافل میں رات سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، جب یہ آیت آئی وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، کہ اے مجرمون نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، امام صاحب کی ساری رات روتے روتے گزر گئی کہ پتہ نہیں قیامت کے دن میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ ایک آیت نہیں، ہزاروں آیتیں ایسی ہیں جن پہ انسان جو ہے وہ پڑھتے ہیں انسان کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، انسان آگے پڑھنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ نساء کی جب یہ آیتیں سنی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سننے کی ہمت نہ رہی، فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود بس کرو، میں آگے نہیں سن سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ طور کی آیت پڑھ رہے تھے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور زہریلے عذاب سے ہمیں بچا لیا، پڑھ کے ساری رات روتے روتے گزار دی۔ انسان کے اندر دل ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے، رقت ہونی چاہیے دل میں، انسان کو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو بار بار کیا قرآن نے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصنیف کرنے والے ہیں تو اس جیسی کوئی ایک آیت بناؤ نا جس کو سن کے، جس کو پڑھ کے کسی کے آنسو نکل آئے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، کیا اللہ نے نازل کی ہے۔ وہی الفاظ ہے الف با تا جیم دال جو ہم عام گفتگو میں بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، عربی میں لکھے الفاظ یہی کچھ ہوتے ہیں، شاعروں نے شاعری کی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، لیکن یہ الفاظ کیا ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کبھی آیتیں وہی بار بار پڑھتے ہیں، 1000 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے رک کے ایسا اس پہ انسان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان آگے پڑھ نہیں سکتا، انسان کی ایسی رقت طاری ہو جاتی ہے، انسان تعجب کرتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا چیز تو نے نازل کی، یہ کیا کتاب ہے، کیسے الفاظ ہیں۔ پڑھتے 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 انسان، اور آپ نے دیکھا ہے کہ امام حرمین جو ہیں، بعض کا شیخ شرائن جو ہیں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے،
روزانہ پڑھتے ہیں اور ایک ایک نماز کے وقت 10 20 25 بار پڑھنی پڑتی ہے یہ. لیکن پھر کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جماعت شروع کرتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں جماعت میں اور امامت میں تو پڑھ نہیں سکتے. یہ ہے چیلنج جو اللہ نے دیا ہے. چیلنج یہ نہیں ہے کہ کوئی لکھ نہیں سکتا، لکھ سکتے ہیں. 10 پارے لکھے یہودیوں نے، موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ چیلنج ہے ہی نہیں. چیلنج تو یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن رکت طاری کر دیتا ہے تمہارے اوپر، 7-8 سال کے بچے پہ ایسی رکت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ پڑھنے کی اس کے آگے ہمت نہیں رہتی، آنسو نکل آتے ہیں اس کے بھی. اور صرف ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کافر جو ہے جنہوں نے ایمان نہیں لائے ان کے آنسو نکل آتے ہیں. یہ ہے وہ چیلنج جو اللہ نے دیا ہے. فاتو بیاشے سوار مثلہی، اس جیسی 10 صورتیں یا ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر جو تمہارے ٹھہرائے ہوئے مشرک ہے، نہ یہ حبل تمہاری مدد کرے، نہ یہ لات تمہاری مدد کرے، یا نہ یہ عزا تمہاری مدد کرے، اور جتنے بھی تمہارے بنائے ہوئے شریک ہیں جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، سب کو بلا لیا تم نے، لیکن کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر رہا. تم نے تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا، مسلمہ کذاب نے بھی نقل کر کے دیکھ لی، رافضیوں نے بھی نقل کر کے دیکھ لی، یہودیوں نے بھی نقل کر کے دیکھ لی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو ڈا کے 3 پات ہے. کسی کو آج پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ 10 پارے کہاں ہیں. شاید جو بنانے والا ہے وہ بھی مر کھپ گیا ہو، اور اس کے بعد کسی کو توفیق ہی نہ ہو جو اسے اعلان کیا تھا کہ 20 پارے اور بھی لکھیں گے. فرمایا کہ جس کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو ان کو بلاؤ اور ان سے مدد لو، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کر سکے اس معاملے میں، تم ایک لفظ بھی بلا کے نہ لا سکو، فَعْلَمُوا، تو پھر جان لو، پھر یقین کر لو، انما انزل بعلم اللہ، تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے، پھر تمہیں حیا کرنی چاہیے، پھر اس بات کو تسلیم کر لو اور اس بات کا اعتراف کر لو کہ انزل بعلم اللہ، یہ تو اللہ کا علم ہے جو نازل ہوا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا ادیب کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا شاعر کیوں نہ ہو، جاہلیت کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بعثت مبارک کا زمانہ شروع ہو گیا، حرم شریف میں شعراء کا ہر سال میلہ یا مقابلہ ہوتا تھا، مسابقت ہوتی تھی، اور شعراء اپنا اپنا کلام وہاں لا کے لٹکا دیتے تھے، اور پھر ان کو پرائز، جس طرح مسابقے میں پرائز وغیرہ ملتے ہیں، ان کی درجہ بندی کی جاتی کہ فلاں جو ہے وہ درجہ اول کا شاعر ہے، فلاں درجہ دوم ہے، فلاں درجہ سوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد مسابقہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر جو ہے 3 آیتیں ہیں، اس کی صرف 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، یہ 3 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے بیت اللہ شریف کے دروازے پہ لٹکا دی. اور جتنے بھی شعراء تھے عرب کے سارے آتے اور آ کے پڑھ کے اس کو دیکھ کے حیران ہوتے کہ یہ کس کا قول ہے، یہ کس کی شاعری ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، یہ تو عجیب کلام ہے. بالآخر جب مسابقہ ختم ہوا تو اس کے اوپر کسی نے یہ لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ جو 3 فقرے ہیں، 3 آیتیں ہیں، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. 3 آیتیں جو ہیں وہ چیلنج ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا. یہ پورا قرآن تو بڑی بات ہے. خوش نصیب ہے مسلمان
اللہ ہے اتنی خوش نصیب ملت ہے مسلمانوں کی، اللہ کے اتنے احسان ہیں، اللہ کے اتنے احسان ہیں کہ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان، قرآن مجید اللہ کا احسان، اسلام اللہ کا احسان، اسلامی ملک اللہ کا احسان، اسلامی مسلمان والدین اللہ کا احسان، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر محسوس کرے تو اس سے بڑا اللہ کا احسان اور بڑی اللہ کی نعمت ہو نہیں سکتی۔ فرمایا کہ فَاعْلَمُوا، پھر یہ بات یاد رکھو، انما انزل بعلم اللہ، اگر تم ایسا قرآن نہیں بنا سکتے، ایک آدھ بھی ایسی نہیں بنا سکتے، تو پھر تمہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے، اقرار کر لینا چاہیے، انزل بعلم اللہ، یہ تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی وحی ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ بن لا الہ الا ہوا، بات پھر وہیں آ کے اللہ نے ختم کی ہے جہاں سے ابتدا تھی، بات ایک ہی ہے کہ یہ ساری وحی جو نازل کی، جو تعلیم ہم نے نازل کی، جو نبی ہم نے بھیجا، جو رسالت، بات ایک ہی ہے کہ پھر بات جہاں سے شروع تھی وہاں آخر میں ختم کی ہے۔ ساری بات کا حاصل یہ ہے، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا، جو چیلنج ہے تمہارے لیے، جس کے مقابلے میں تم ایک آیت نہیں لا سکتے، وہ سارے قرآن کا حاصل یہ ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور اگر کوئی ہے تو پھر لا کے دکھاؤ، قرآن ایسا بنا کے دکھاؤ۔ ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے یہ، اور اگر نہیں بنا سکتے تو پھر یہ تسلیم کر لو، لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی عبادت نہیں ہے، کسی کے نام کی نظر نیاز نہیں ہے۔ ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ پچھلے درس میں عبادت اور اطاعت کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا یا فرق ظاہر کیا ہے وہ واضح نہیں ہوا۔ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت نہیں ہے، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور جب بھی انبیاء آئے انہوں نے آ کے یہی کہا، ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ان اعبد اللہ۔ اب عبادت کیا ہے اور اطاعت کیا ہے؟ کسی کی بات مان لینا یہ ہے اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احکام ہیں، ان کی سنت ہے، ان کی حدیث ہے، اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ گویا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے ہم، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ ان اعبد اللہ، عبادت کا لفظ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور اطاعت کا لفظ جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے اور اس حکم کو ہم مان لیں وہاں تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ اطیع اللہ، اللہ کی بات مان لی، اچھا اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے حج کرو، اب ان چیزوں کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کی عبادت وہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت فرمایا یا اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اعبد اللہ، عبادت اللہ ہی کرو۔ نماز صرف اللہ کی پڑھنی ہے، جھکنا اللہ کے آگے ہے، سجدہ اللہ کے آگے کرنا ہے، جو اعتکاف ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، جو طواف ہے وہ صرف اللہ کے گھر کا کرنا ہے۔ یہ ساری عبادات ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اطاعت جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کا لفظ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ فہل انتم مسلمون، بہت ہی مربیانہ اور پیار بھرا اور شفقت والا اور ہمدردی والا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ چیلنج بھی دے دیا، اس چیلنج کا تمہارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، تم اس کو کر بھی نہیں سکتے، تم کسی کو بلانا چاہو تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس معاملے میں، کوئی حاجت روا نہیں ہے اس معاملے میں، لہذا دعوت تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن پھر بھی اختیار ہے تمہیں، اختیار ہے تمہیں۔ حل انتم مسلمون، لاتے ہو تو اپنا بھلا کر لو گے، حل انتم مسلمون، بڑا اچھا کمال ہے اللہ تعالیٰ نے
کمالی انداز اختیار فرمایا ہے، مربیانہ، پیارا، محبت بھرا. فہل انتم مسلمون، دیکھ لیا ساری دنیا کو، کوئی عادت روا نہیں، کوئی مشکل روا. اچھا آپ پھر مجھے مانتے ہو؟ اللہ ایمان لاتے ہو مجھ پہ؟ مرضی ہے تمہاری، لاتے ہو لاؤ، نہیں لاتے نہ لاؤ. دنیا میں اختیار دے دیا کہ میرے علاوہ کسی اور پیری پہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مزار پہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، خانقاہ پہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، منع میں یہاں تو نہیں روکوں گا. دلائل سارے دے دیے، حجت پوری کر دی، چیلنج بھی دے دیا، اور پھر اس کے بعد اختیار دے دیا. فہل انتم مسلمون، پھر مجھے مانتے ہو اللہ کے نہیں مانتے؟ مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے نہ مانو. مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہ مانو گے تو خود جوتے کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بس جتنا بھی زیادہ تعلق قرآن مجید سے قائم کر سکتے ہیں. قرآن مجید ہی بیس ہے ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہماری دنیا کی، ہماری آخرت کی. جس نے قرآن کو چھوڑا ہے اس نے اسلام کا ذائقہ نہیں چکھا. مسلمان تو کہلا دیا اس نے، مسلمان تو بن گیا، لیکن اس نے اسلام کا ذائقہ نہیں چکھا جس نے قرآن نہیں پڑھا. جتنا قرآن سے زیادہ تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ لذت آئے گی اسلام کی. آپ جتنا قرآن سے دور رہیں گے اسلام پھیکا پھیکا اور بے مزہ اسلام رہے گا، اس میں کوئی لذت اور کوئی مزہ نہیں ہے. قرآن سے مضبوط تعلق مضبوط کریں، اور دین کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں. جہاں کہیں بھی جتنا بھی ممکن ہے، اپنے گھر میں بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنی گلی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، سب سے بڑی خدمت یہی ہے. خیرکم خیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری جو خدمات ہیں، دینی خدمات ہے، مخلوق کی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، ساری ٹھیک ہے، ان کا سوال اپنی جگہ پہ، لیکن بہترین خدمت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اپنی ساری زندگی جو ہے کھپا دو اس کام کے لیے. اگر خود کا کوئی کام کرنے میں کسر ہے، خود نہیں کر سکتے، جو کر رہے ہیں ان کے دست و بازو بن جاؤ. قرآن کی تعلیم کو عام کرو جتنا بھی ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.